على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزت معاب گرامی قدر احباب، قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، مومنوں، اسلام والو، مومنوں مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی کافر تمہارا دوست نہیں ہونا چاہیے۔ احباب گرامی، آپ جانتے ہیں دوست کی صحبت، اس کی کمپنی اور اس کا ماحول ایک اثر رکھتا ہے۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے، جس دوست کی صحبت میں رہتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دوست کی عادات و اطوار کو اپنا لیتا ہے، اس کے رسوم و رواج کو اپنا لیتا ہے، اس کے مذہب کو اپنا لیتا ہے۔ شریعت نے سرے ہی سے پابندی لگا دی کہ پوسیبل تھا کہ ایک کافر دوست کی دوستی میں رہتے ہوئے یہ مسلمان اپنا اسلامی تشخص کھو نہ بیٹھے، اپنی اسلامی شناخت اور پہچان کھو نہ بیٹھے۔ اس لیے شریعت نے سرے ہی سے پابندی لگا دی کہ کسی بھی کافر سے دوستی کرنی ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کی، مدینہ پہنچے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت مدینہ میں لوگ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، 2 دن سال میں سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، 2 دن منایا کرتے تھے، 2 تہوار منایا کرتے تھے۔ وَيَلْعَبُونَ فِيهِمَا، اور ان میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ جب آقا مدینہ آئے تو پوچھا یہ 2 دن کیا چیز ہیں؟ کہا آقا یہ جاہلیت میں ہم نے مقرر کیے تھے، اس میں ہم کھیل کود کرتے ہیں، انجوائے کیا کرتے ہیں۔ اب آقا نے یہ دیکھا کہ ممکن تھا کہ صحابہ کرام، میرے مسلمان، میرے ماننے والے کافروں کے تہواروں میں شرکت کریں، ان کی تہذیب و ثقافت کو نہ اپنا لیں، ان کی شناخت اور رنگ کو نہ اپنا لیں، اور کہیں اپنا تشخص کھو نہ بیٹھیں، اسلامی پہچان نہ کھو بیٹھیں۔ شریعت نے اپنا فیصلہ دے دیا، کہا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم عید الاضحیٰ، اللہ ذوالجلال نے آج کے بعد تمہارے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں 2 بہترین دن عطا کر دیے ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے۔ اسلام نے ان کے تہواروں کو بدل کر ان کی جگہ پر اپنے تہوار کیوں دیے؟ کہ مسلمان کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے، مسلمان کا اپنا ایک تشخص ہوتا ہے، مسلمان کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، اور اسلام کی اپنی ایک طبیعت اور مزاج ہے۔ اسلام پسند ہی نہیں کرتا کہ اسلامی رنگ کے اوپر کوئی دوسرا رنگ آئے اور اسلامی شناخت کے اوپر کوئی دوسری شناخت آ سکے۔ احباب گرامی، عرصہ دراز تک مسلمان اپنے اسلامی تشخص کو برقرار رکھے رہے اور اپنی اصل پر قائم رہے، اور کسی دوسرے رنگ کو اس رنگ پر نہ آنے دیا۔ پھر ہوا یوں کہ میڈیا آیا، ہم میڈیا وار کے شکار ہوئے، میڈیا نے ہمیں بتلایا، میڈیا نے یورپ کو زمین کی پتال سے تہوں سے نکالا اور اونچا بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ یورپ ایسے ہے، مغرب ایسے ہے۔ ہم احساس کمتری کا شکار ہوئے، ہم نے ایک چیز میں یورپ کو کاپی کرنا شروع کر دیا، اور ہوا یوں کہ جو ہمارا اسلامی تشخص تھا، ہماری اسلامی شناخت اور پہچان تھی، وہ ختم ہوتی چلی گئی۔ کبھی ہم نے پھر 25 دسمبر کو ہیپی کرسمس کے نام سے عیسائیوں کے تہواروں میں شرکت کی، کبھی ہم نے 31 دسمبر کی رات کو ہیپی نیو ایئر کو سیلیبریٹ کیا، کبھی ہم نے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کو سیلیبریٹ کیا، کبھی موسم بہار کو بسنت میں منایا،
کبھی پھر 8 مارچ کو وومن ڈے کا انعقاد کیا، پھر کبھی 1 اپریل کو جا کر اپریل پھول کا انعقاد کیا، اور پھر آپ ہمارے نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کو دیکھیں، اگر آپ کو 100 میں سے 90% کا اسلامی تشخص کے خلاف جو ہے وہ حلیہ اور ڈریسنگ، لباس، ہیئر سٹائل نظر نہ آئے تو پھر کہیے گا۔ اور یہ آپ نے دیکھا نہیں، چند دن پہلے اسلام آباد کی یونیورسٹی میں، اسلامی پاکستان کی اسلامی یونیورسٹی میں، تعلیمی ادارے میں سوال آتا ہے، ایک ایسے آتا مضمون آتا ہے، لیکچرار یہ سوال ڈالتا ہے کہ 2 بہن بھائی تھے، گرمیوں کی چھٹیوں کو منانے کے لیے فرانس کے سمندر کی سیر کرتے رہے، رات کا وقت ہوا، رات انہوں نے ساحل سمندر کے قریب ایک کیبن میں گزاری۔ اب انہوں نے سوچا کہ رات گزارنی ہے، کیوں نہ، بہن بھائی تھے، کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم دونوں جنسی تعلقات کو قائم کرتے ہوئے رات کو گزاریں۔ اور آگے جو میں الفاظ کہنے لگا ہوں وہ اس پروفیسر کے تھے جو تعلیمی ادارے میں سوال ڈالا گیا تھا۔ کہا کہ انہوں نے، بہن جو تھی وہ پہلے ہی مانے حمل گولیاں ساتھ رکھتی تھی، بھائی جو تھا وہ کنڈوم اپنے پاس رکھا کرتا تھا، انہوں نے بھرپور لطف اٹھایا اور صبح ہوئی اس نے گولیاں کھائی، اور پھر یہ عہد کیا کہ ہم نے اس معاملے کو سیکرٹ پوشیدہ رکھنا ہے، کسی کے ساتھ ظاہر نہیں کرنا۔ اب سوال این پہ یہ تھا کہ آپ اس کے بارے میں اپنی رائے دیں کہ کیا انہوں نے یہ ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ اب یہ بےہودہ، بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی، عریانی کا سبق دینے والا سوال جو تھا ایک پروفیسر نے ڈالا طالب علموں کے لیے، اب اس نے یہ سوال جو ڈالا کس سے متاثر ہو کر ڈالا ہے؟ مغربی اور یورپی تہذیب کے دل دادا اور سے متاثر ہو کر۔ یہ چند دن پہلے ہی کی بات ہے، لاہور کی مشہور یونیورسٹی لمز یونیورسٹی میں بالی ووڈ ڈے جو ہے وہ منایا گیا۔ آپ جانتے ہیں یہ فلمی جو انڈسٹری ہے بھارت کی وہ بالی ووڈ انڈسٹری ہے۔ اب فلمی انڈسٹری ہے بھارت کی، اس کا دن پاکستان کی تعلیمی ادارے یونیورسٹی میں منایا جا رہا ہے۔ یعنی کہ ہم اس قدر دوسروں کے رسوم و رواج کے دل دادا ہو گئے، ان کے اختیار کر رہے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی قوم جو دنیا کی لیڈرشپ کرتی ہے، دنیا کی قیادت کرتی ہے، دنیا کی امامت کرتی ہے، ان کا اپنا ایک تشخص ہوا کرتا ہے، وہ دوسروں کو متاثر کرتے ہیں، دوسروں سے متاثر نہیں ہوا کرتے۔ اور آپ کو یہ بات بتلائیں، 1957 کی بات ہے، ایک مشہور انگریز مورخ ٹامس بلکٹائن بھی پاکستان کے دورے پر آیا ہوا تھا۔ پاکستان نے اس کے دورے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ وہ تاریخ دان تھا، تاریخ لکھنے والا تھا، ایک تاریخی سیمینار کا انعقاد کیا۔ اس میں اس نے گفتگو کی، گفتگو کے بعد باہر نکلے تو ایک پاکستانی نامور ادیب اپنی ڈائری کو آگے کیا کہ سر آٹوگراف دیجئے گا۔ ایک سرکاری ملازم آیا، سر آٹوگراف دیجئے گا۔ آپ جانتے ہیں آٹوگراف میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک سگنیچر اور دوسرا تاریخ۔ اس نے قلم کو پکڑا، آٹوگراف دیا، ساتھ جب تاریخ لکھنے لگا اس نے ایسے کر کے اس ادیب کی طرف دیکھا اور کہا میں تاریخ لکھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتلانا چاہیں گے کہ آج ہجری اسلامی تاریخ کون سی ہے؟ اب وہ ادیب اور سرکاری ملازم منہ اٹھا کر دیکھنے لگ پڑا، اسلامی تاریخ کون سی کوئی پتہ نہیں۔ اس نے کہا، ہنس کر کہا کہ چند منٹ پہلے ہی اندر حال میں اسلام کے مستقبل کے بارے میں بڑی زور و شور سے تقریریں کر رہے تھے۔ جس قوم کو اور جن لوگوں کو اپنی تاریخ یاد نہ ہو وہ بلا تاریخ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم نے دوسروں کے رسوم و رواج کو، دوسروں کے طور طریقوں کو اپناتے اپناتے اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ آج ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اسلامی بنیادی تعلیمات کون سی ہیں۔
جبکہ یورپ اس لحاظ سے اس قدر زیادہ کاربند ہے اس چیز پر کہ وہ کسی بھی دوسری چیز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر، اور آخری بات، آپ جانتے ہیں عظیم مسلمان سائنسدان گزرے ہیں اور عظیم کارنامے انہوں نے سر انجام دیے ہیں۔ اب یورپ چاہتا تھا کہ ان کے ایجاد کردہ علوم و فنون کو یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جائے۔ اب اگر وہ ان کو پڑھاتا ہے تو خدشہ تھا کہ ان کی نسل کہیں مسلمانوں سے متاثر نہ ہو جائے کہ جن علوم و فنون کو ہم پڑھ رہے ہیں ان کو ایجاد کرنے والے تو مسلمان ہیں، کہیں ان سے متاثر نہ ہو جائے۔ انہوں نے ان کے علوم و فنون کو تو پڑھایا، لیکن علوم و فنون کو ایجاد کرنے والے مسلمان سائنسدانوں کو ناموں کو بگاڑ کے رکھ دیا، اور ایسا بگاڑا کہ وہ ایسے محسوس ہو وہ جیسے انہی کے اسلاف تھے۔ مثال کے طور پر، ریاضی کو ایجاد کرنے والے ابو الفتح ابن محمد اصفہانی کے نام کو بدلا ابو الفیض اصفہانی کر دیا۔ الفارابی کے نام کو بدلا، جو کہ 9ویں اور 10ویں ہجری کا عظیم سائنسدان تھا الفارابی، اس کے نام کو بدلا الفارابیس کر دیا۔ الغزالی کے نام کو بدلا الغزیل کر دیا۔ الخوازمی کے نام کو بدلا الگورثمس کر دیا۔ الکندی کے نام کو بدلا الکندس کر دیا، اور اندلس کے مشہور سائنسدان ابن باجہ اس کے نام کو بدلا اویمپس کر دیا۔ ابن رشد کے نام کو بدلا ابیروس کر دیا۔ ابو علی سینا کے نام کو بدلا اویسینیا کر دیا، اور ریاضی کے الجبرا کو ایجاد کرنے والا جابر بن حیان اس کے نام کو بدل کر جیبر کر دیا۔ یہ کیوں کیا؟ کہ کہیں ہماری نسل ان سے متاثر نہ ہو اور ان کے رنگ کو اختیار نہ کر لیں، ان کے پہچان اور شناخت کو اختیار نہ کر لیں، اور آخر آ جا کر ایک ہم مسلمان ہیں کہ جو ہر ہنڈیا کے آلو بن جاتے ہیں، عیسائیوں کے تہوار ہو، ان کا رسوم و رواج ہو، وہ بھی ہم نے اپنانے ہیں، ہندوؤں کے رسوم و رواج طور طریقے ہیں وہ بھی ہم نے اپنانے ہیں، یہودیوں کے ہو وہ بھی ہم نے اپنانے ہیں۔ اور آج اپناتے اپناتے حالت یہ ہو چکی ہے کہ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اور اپنے ہی خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ احباب گرامی، اس ساری گفتگو کا چند جملوں میں نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے، اسلام نے جو ہمیں اسلامی رنگ دیا ہے یہ تمام رنگوں سے بڑھ کر ہے، اس رنگ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اسلامی تشخص کو اپنائیں، اسلامی شناخت اور پہچان کو اپنائیں، اسلامی رنگ کو اپنائیں، اور کوئی دوسرا رنگ اس کے اوپر نہ آنے دیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔